بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون کی طرف سے آن لائن کلاسز میں آج ہمارا یونٹ نمبر 11 جو ساؤنڈ کے بارے میں ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس سے پہلے ہم نے ٹرانسورس ویوز پڑھی اور ویو اور اس کی پراپرٹیز پڑھی۔ اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ساؤنڈ جو کہ لانگیچیوڈنل ویوز ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں ہم 4 باتوں کو ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 واٹ از ساؤنڈ، نمبر 2 how sound is produced, number 3 how sound travel, and number 4 how sound is received۔ تو پہلا what is sound، definition of sound، دوسرا production of sound، تیسرا transmission of sound، اور نمبر 4 جو ہیں وہ receiving of sound۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ ساؤنڈ ہے کیا۔ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی۔ سمپل بات یہ ہے کہ ساؤنڈ کیا ہے؟ ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی۔ یہ ایک انرجی ہے کہ جو کہ ٹریول کرتی ہیں کسی میڈیم کے اندر، اور ہمارے ایئر اس کو فیلڈ کرتے ہیں، یا دا سینسیشن فیلڈ بائی آور ایئر از کالڈ ساؤنڈ۔ دا سینسیشن، وہ احساس جو ہمارے کان محسوس کرتے ہیں اس کو ساؤنڈ کہتے ہیں۔ جیسے لائٹ کو کہتے ہیں وہ چیز جو ہمارے آنکھ اس کو محسوس کرتے ہیں وہ کہلاتی ہیں لائٹ۔ تو اسی طرح ہمارے کان جو احساس محسوس کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ۔ تو ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی۔ تو اب ساؤنڈ کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ ہاؤ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ، یا وٹ از ساؤنڈ ویوز۔ پہلی بات ساؤنڈ ایک ہے ساؤنڈ کیا ہیں۔ تو ساؤنڈ ہم نے پڑھا کہ یہ ایک انرجی ہے۔ اب ساؤنڈ ویوز کس نیچر کے ہوتے ہیں یا کس طرح ہوتے ہیں؟ تو ساؤنڈ ویوز آر longitudinal traveling waves. Longitudinal waves travel through a medium such as air. تو ساؤنڈ ایک ایسی جو ہیں ویوز ہیں جو لانگیچیوڈنل نیچر رکھتی ہیں۔ لانگیچیوڈنل نیچر کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ ویوز جو پارٹیکل آف دا میڈیم کے along وائبریٹ کرتے ہیں پیریللی، یعنی ویوز جس ڈائریکشن میں ٹریول کرتی ہیں اسی ڈائریکشن کے پیریللی یہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ میڈیم، اس پارٹیکل آف دا میڈیم وائبریٹ along parallel to the direction of waves۔ جو ویوز جس ڈائریکشن میں جاتی ہیں اس کے ڈائریکشن کے پیریللی یہ وائبریٹ کرتے ہیں۔ اور وہ میڈیم کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ایئر بھی ہو سکتا ہے، وہ لیکوڈ بھی ہو سکتے ہیں، وہ گیس بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس طرح مختلف چیزیں وائبریٹ کر کے ساؤنڈ پیدا کرتی ہیں۔ ہاؤ ساؤنڈ از پروڈیوسڈ؟ تو ساؤنڈ از پروڈیوسڈ بائی دا وائبریشن آف دا پارٹیکل آف اے میڈیم۔ جب کسی میڈیم کے جو میٹیریل میڈیم ہو گئے اس کے پارٹیکل وائبریٹ کرتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو اس ڈسٹربنگ کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہیں۔ اب مختلف چیزیں ہیں جو کہ پارٹیکل سے بنی ہوتی ہیں، مثلا سالڈ، لیکوڈ، گیس، تمام ہمیں پتہ ہے کہ یہ پارٹیکل سے بنی ہوتی ہیں۔ تو جب اس میڈیم، اس میٹیریل میڈیم کو ہٹ کیا جاتا ہے، اسٹرائک کیا جاتا ہے، ڈسٹرب کیا جاتا ہے، تو اس میڈیم، اس میڈیم کے پارٹیکل وائبریٹ کرنے لگتے ہیں اور وائبریشن سے ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ اب مختلف چیزیں ہیں جو وائبریٹ کرتے ہیں، مثلا آپ ایک گٹار کے اسٹرنگ کو لے لیں، ایک رباب ہیں، ایک گٹار ہیں، اس کے تار ہیں، اس کو آپ پلگ کریں گے تو اس کے جو تار ہوتی ہیں وہ وائبریٹ کرنے لگتی ہیں اور اس طرح ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہیومن ووکل کارڈ، انسان کے گلے کے اندر ایک ووکل کارڈ ہوتا ہے جو کہ مستقل طور پر وائبریٹ کرتا ہے۔ آپ اس چیز کو محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی انگلیوں کو اپنے گلے کے اوپر رکھ کر کچھ دیر کے لیے بولنا شروع کریں تو آپ کے گلے میں جو ہیں وہ اس کی جو وائبریشن ہے وہ آپ اپنے ہاتھوں یا اپنے انگلیوں کے سے محسوس کر سکتے ہیں۔ جو ڈائفرام ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ اس طرح وائبریٹ کرتا ہے۔ اسی طرح ڈائفرام آف دا لاؤڈ اسپیکر، اگر ایک لاؤڈ اسپیکر ہے اس سے ساؤنڈ نکل رہی ہیں، اگر آپ لاؤڈ اسپیکر کے ڈائفرام کے اوپر اپنا ہاتھ رکھیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ساؤنڈ کی وائبریشن، یعنی اس ڈائفرام کی وائبریشن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ساؤنڈ جو ہیں وہ مختلف چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ایک ٹیوننگ فورک ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جب آپ اسٹرائک کرتے ہیں تو یہ بھی وائبریٹ کرنے لگتے ہیں اور اس کی وائبریشن کو آپ اپنی انگلیوں سے
محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس کی وائبریشن اتنی جو ہے وہ کم ایمپلیٹیوڈ والی ہوتی ہیں کہ آپ اس کو وائبریٹ کرتا ہوا محسوس یا دیکھ نہیں سکتے، لیکن محسوس کر سکتے ہیں اپنی انگلیوں سے۔ اس طرح یہ گھنٹی ہیں، اس کو جب اسٹرائک کیا جاتا ہے تو یہ بھی وائبریشن سٹارٹ کر کے ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں۔ یہ گٹار ہیں، جب اس کے تاروں کو، اس کے سٹرنگز کو آپ پلگ کرتے ہیں تو یہ وائبریشن کے ذریعے سے ساؤنڈ پروڈیوس کرتی ہیں۔ اسی طرح مچھر ہیں، مکھیاں ہیں، ببریں ہیں، زنبوریاں ہیں، اس کے جو پر ہوتے ہیں، ونگز ہوتے ہیں، یہ وائبریٹ کر کے ساؤنڈ پروڈیوس کرتے ہیں۔ جب رات کے وقت کان کے اندر کوئی مچھر جو ہیں آپ کے کان کے اندر بنبناتا ہے تو اصل میں یہ ساؤنڈ جو ہیں یہ اس کے منہ سے نکلنے والے ساؤنڈ نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ونگز ہوتے ہیں وہ اتنی تیزی کے ساتھ وائبریٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک پتلا سا جو ہے ساؤنڈ پیدا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب وہ کان کے قریب بنبناتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کے ساؤنڈ مکمل ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مکھی ہیں وہ جب اڑتی ہیں تو وہ بنبناتی ہیں، لیکن جب یوں ہی وہ بیٹھ جاتی ہیں تو اس کی آواز بالکل سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تمام باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ جب کوئی باڈی وائبریٹ کرتی ہیں تو وہ ساؤنڈ پیدا کرتی ہیں۔ دوسری چیز جو ہم اس میں سمجھیں گے وہ ہے یہ تو تھا پروڈکشن آف ساؤنڈ، اب ہے ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ، کہ جب ساؤنڈ پروڈیوس ہو جاتی تو پھر وہ کسی میٹیریل میڈیم کے اندر ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ میٹیریل میڈیم سالڈ، لیکوڈ اور گیس تینوں ہو سکتے ہیں۔ تو کسی میٹیریل میڈیم کے اندر یہ ویوز ٹریول کرتی ہیں۔ جب یہ پارٹیکل جو ہیں وائبریٹ کرتی ہیں، جیسے گیس کے پارٹیکل ہیں وہ وائبریٹ کرتے ہیں تو ان کے اندر کمپریشن اور ریئرفیکشن پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا یہ آپ ٹیوننگ فورک کو سمجھیں کہ جب یہ ٹیوننگ فورک اسٹرائک ہوتا ہے تو ان کے سامنے والے جو ایئر ہوتے ہیں وہ ایئر کے اوپر ایک پریشر ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ یہ پریشر جہاں پر ڈیولپ ہو جاتے ہیں اس جگہ کو کمپریشن کہتے ہیں۔ جب یہ ٹیوننگ فورک کا پرونگ واپس پلٹ کر آتا ہے، پیچھے آتا ہے، مین پوزیشن سے بھی پیچھے آ جاتا ہے تو وہاں پر ایک دوسرا لیئر پیدا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریئرفیکشن۔ تو یہ کمپریشن اور ریئرفیکشن کے تھرو یہ ٹریول کرتی ہیں۔ تو ایک کمپریشن سے لے کر دوسرے کمپریشن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ویو لینتھ آف دا ساؤنڈ۔ تو کمپریشن اور ریئرفیکشن پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ دا لیئر آف ایئر ویئر دا پریشر از گریٹر دین نارمل از کالڈ کمپریشن، اور ریئرفیکشن سے مراد ہیں کہ دا لیئر آف ایئر ویئر دا پریشر از لوور دین نارمل، وہ کہلاتا ہے ریئرفیکشن۔ جہاں پر پریشر نارمل سے زیادہ ہوگا وہ کمپریشن کہلاتے ہیں، جہاں ہوا کا وہ لیئر جہاں پر پریشر نارمل سے کم ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ریئرفیکشن۔ تو ایک کمپریشن سے دوسرے کمپریشن یا ایک ریئرفیکشن سے لے کر دوسرے ریئرفیکشن کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے وہ کہلاتا ہے ویو لینتھ آف دا ساؤنڈ ویوز۔ یہ تو تھا ہمارا پروڈکشن آف ویو کے بعد ٹرانسمیشن آف ویو۔ اب تیسرا جو ہیں وہ ہیں تیسرا چیز جو ہے وہ ہے ٹرانسمیشن آف ویو کے بعد ہیں وہ ہے ریسیونگ آف ویو۔ اچھا یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ چونکہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں لانگیچیوڈنل میکینیکل ویو ہوتے ہیں اور اس کے لیے میٹیریل میڈیم کا ہونا لازمی ہے، بغیر میڈیم کے یہ ٹریول نہیں کر سکتی۔ لہٰذا اگر ساؤنڈ کسی ایسے میڈیم کے اندر پروڈیوس ہو جاتی ہے جہاں پر کوئی میٹر نہ ہو، مثلا ویکیوم ہے تو وہاں پر ساؤنڈ بھی جو ہے وہ پروڈیوس تو ہو جاتی ہیں لیکن ٹریول نہیں کرتی، پروڈیوس ہو جاتی ہیں لیکن ٹریول نہیں کرتی۔ اس یہاں پر ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ایک اس طرح ایک شیشے کا ایک جار لیا جائیں اور اس میں ایک گھنٹی رکھا جائیں اور اس جار کے اندر جو گھنٹی ہوتی ہے الیکٹرک بیل، اس کو جو ہے وہ اس سے ساؤنڈ پروڈیوس کیا جائیں تو آپ جار کے باہر اس ساؤنڈ کو آسانی سے سن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس جار سے تمام ایئر کو جو ہے وہ کیا کریں، نکالیں، اس سے ایئر کو سک آؤٹ کریں تو پھر یہاں پر ویکیوم پیدا ہو جاتا ہے، اور اس ویکیوم کے اندر اگر آپ ساؤنڈ پروڈیوس کریں گے تو پھر وہ ساؤنڈ پروڈیوس تو ہو جاتی ہے، یعنی گھنٹی آپ کو بجتی ہوئی نظر آئے گی لیکن اس سے جو آواز ہوگی وہ آپ سن نہیں سکیں گے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ساؤنڈ کو ٹریول کے لیے میڈیم درکار ہوتا ہے۔ اگر میڈیم ہوگا تو ساؤنڈ سنائی جائے گی، لیکن اگر میڈیم نہیں ہوگا تو ساؤنڈ پروڈیوس تو ہو جائے گی لیکن ٹریول نہیں کر سکتی۔ تو لہذا اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ جو ساؤنڈ ہوتی ہیں وہ اس کے لیے میڈیم ضروری ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ جو سن ہے، سن کے اندر 3 طرح کی انرجیاں پیدا ہوتی ہیں، ایک ساؤنڈ انرجی، لائٹ انرجی اور ہیٹ انرجی۔ سورج سے ہیٹ اور لائٹ تو ٹریول ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوں، اور الیکٹرو میگنیٹک ویوز وہ ویوز ہوتے ہیں جو کہ بغیر میڈیم کے ٹریول کر سکتی ہیں، جبکہ سورج کے سرفیس اور زمین کے ایٹماسفیئر کے درمیان لاکھوں کلومیٹر کا ایمٹی اسپیس ہیں۔ اس اسپیس کے اندر چونکہ ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتی، اس وجہ سے سن سے جو ساؤنڈ انرجی ہے وہ ٹریول نہیں کر سکتی۔ اب تیسری چیز جو ہے وہ ہے ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ۔ تو ہاؤ ساؤنڈ کین بی ڈیٹیکٹڈ؟ تو ساؤنڈ کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی ویریس مینز۔ ایئر از ون آف دس بایولوجیکل آرگن، یعنی ہم آواز کو کیسے محسوس کرتے ہیں؟ تو ایک بایولوجیکل آرگن ہوتا ہے جو ہمارا کان ہے، اس آواز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور کچھ جو ہیں الیکٹریکل ڈیوائسز بھی ہیں جو کہ ساؤنڈ ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں، جس طرح جو ہیں وہ بعض لوگ جو ہے اپنے کان کے اندر ایک خاص قسم کا مشین رکھتے ہیں جو کہ ساؤنڈ کو، جس کو آلہ سماعت کہتے ہیں، ہیئرنگ ڈیوائسز ہیں۔ اسی طرح مائکرو فون جو ہیں یہ ساؤنڈ ویوز کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح جس لوگوں کی ہیئرنگ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں تو وہ ہیئرنگ ڈیوائس استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک ساؤنڈ ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں۔ تو آج کے ہمارے ٹاپک میں ہم نے یہ پڑھا کہ ساؤنڈ کیا ہیں۔ تو ساؤنڈ از اے فارم آف انرجی، اور دوسرا ہے کہ ساؤنڈ ویو کیا ہیں؟ تو ساؤنڈ ویو لانگیٹیوڈنل ویوز ہوتے ہیں جو کہ کسی میٹیریل میڈیم کے اندر ٹریول کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہم نے یہ سیکھی کہ ساؤنڈ جو ہیں وہ پروڈیوس کیسے ہوتے ہیں، پروڈکشن آف ساؤنڈ کہتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا کہ ساؤنڈ جو ہیں وہ وائبریشن سے پروڈیوس ہوتے ہیں، جب کہ کوئی آبجیکٹ وائبریٹ کرتا ہے تو ان کے پارٹیکل جب ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو وہ ساؤنڈ ویوز کو پروڈیوس کر لیتے ہیں، بغیر جو ہیں وہ وائبریشن کے کوئی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں ہوتی۔ پھر تیسری چیز ہم نے سمجھی کہ ٹرانسمیشن آف ساؤنڈ، کہ ساؤنڈ کیسے ٹرانسمٹ کرتی ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ساؤنڈ کسی میٹیریل میڈیم کے اندر ٹرانسمٹ کرتی ہیں لانگیٹیوڈنل ویوز کی شکل میں، جو کمپریشن اور ریفلیکشن پر مشتمل ہوتی ہیں۔ پھر آخری چیز ہم نے پڑھی ڈیٹیکشن آف ساؤنڈ، کہ ساؤنڈ کو ہم کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں؟ تو بایولوجیکل آرگن جو کہ ایئر ہیں وہ ساؤنڈ ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتی ہیں۔ جب ساؤنڈ ویوز ہمارے ایئر ڈرم کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو ایئر ڈرم اسی انداز سے وائبریٹ ہو جاتا ہے جس انداز سے یہ پروڈیوس ہوا تھا، تو ہمارے کان آواز کو سنتے ہیں جبکہ ہمارے دماغ اس آواز کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو بایولوجیکل آرگن کے علاوہ الیکٹریکل ایکوپمنٹس ہیں، الیکٹریکل ڈیوائسز ہیں جس کو ہیئر ڈیوائس کہتے ہیں، یا مائکرو فون ہے، وہ خود ساؤنڈ ویوز کو ڈیٹیکٹ کر کے ساؤنڈ سگنل میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ الیکٹریکل سگنل ساؤنڈ ویوز کو، جو میکینیکل ویوز ہوتے ہیں، اس کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتی ہیں مائکرو فون۔ یہ بھی ایک ڈیٹیکشن، ساؤنڈ ویو ڈیٹیکشن ڈیوائس ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔